بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک نئے ٹوٹکے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ٹوٹکا آپ کو پسند آئے گا، فائدہ دے گا۔ روزمرہ زندگی میں بے شمار ہر انسان کے ساتھ بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک بیماری کا ذکر میں بھی کرتا ہوں، یورک ایسڈ ہے۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کثرت گوشت، دالیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے یہ بہت زیادہ انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کر دوں کہ کون کون سی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے یورک ایسڈ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے یا وہ بیماری آپ کو لاحق ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو ریڈ میٹ ہے، گوشت جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جو اپنی زندگی میں روزمرہ یعنی ہر دوسرے تیسرے دن یہ گوشت استعمال کرتے ہیں اور کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اس سے یا کہ کسی قسم کی کوئی دالیں ہیں، جیسے بہت ساری دالیں ہیں، چنے کی دال ہے، لوبیا ہے اور ایسی بے شمار دالیں ہیں جن سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں یورک ایسڈ کے لیے جن سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو پہلے تو ضروری چیز ہے کہ آپ کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ مجھے کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پرہیز رکھیں۔ پرہیز اس طرح سے ہے، مجبوری ہر ایک انسان نے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہوتا ہے۔ آج کل شادیوں کا زور، دوستوں کی محفل کا زور، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پروگرام سیٹل ملتا ہے تو اس میں پھر وہ کھانا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں گھر میں ایک روٹین بنا لیں کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ وہ چیز، کوئی بھی چیز جو آپ نے پکائی ہو وہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ آپ کو یہ تکلیف ختم تو نہیں ہوگی لیکن ضرور کم ہو جائے گی۔ مثلا آج مرغی اگر آپ نے کھائی ہے تو ہفتہ بھر مرغی نہ کھائیں، گوشت کھایا ہے تو وہ ہفتہ بھر گوشت نہ کھائیں۔ اس طرح مچھلی ہے، مچھلی میں بھی دو قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ بھی گوشت ہوتا ہے، تو اگر کھانا پڑ جائے تو یہ ہمارے ہاں جو فش ملتی ہیں، یعنی چائنا فش، دوسری کیا نام ہے اس کا، روہو فش، تھیلا نما فش آتی ہے، یہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ٹراؤٹ سے اور ایک دو اور مچھلیاں ہیں جن سے یہ تکلیف ہوتی ہے، تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ یہ یورک ایسڈ والی تکلیف اگر ہے تو کم ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو بے شک اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو خوب انجوائے کر کے کھائیں پئیں۔ جب تک آپ صحت مند ہیں تب تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ استعمال کریں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو، اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اب بات کرتا ہوں کہ یورک ایسڈ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ پھر یہ ہے کہ آپ ڈیلی کے حساب سے اگر آپ یہ روزانہ روٹین رکھ لیں نا تو انشاءاللہ پھر بھی یہ اس چیز سے نجات مل جاتی ہے کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ روٹین میں چلیں، ٹھیک ہے، اور خالی پیٹ چلیں۔ ابتدا سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہلکے ہلکے قدم اٹھانے ہیں، پھر اس کے درمیان میں آپ نے تیز سپیڈ سے چلنا ہے، پھر جب ختم کرنے لگے قریب پہنچا ہے، جب آپ نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ سلولی اس کو ختم کر دیں۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میرا ٹوٹکا ہے۔ ٹوٹکے میں انگریڈینٹ جو ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، نیمبو لے لیں،
दूसरे नंबर पर धनिया, तीसरे नंबर पर अदरक और चौथे नंबर पर पुदीना। पुदीना चाहे सफ़ेद हो चाहे काला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पत्ते चाहिए। अब आपने करना ये है कि एक नींबू लें और उसको बीच में से काट दें। लेमन को आपने काटना है, काट कर उसके 4 पीस कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ी सी मिकदार में ले लेनी है धनिया, ले लेनी है, उसके पत्ते, ये खुश्क धनिया नहीं, सब्ज़ हरे पत्ते चंद पत्ते ले लें। इस तरह पुदीने के चंद पत्ते ले लें और अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा ले लें। इन सारी चीज़ों को अदरक के टुकड़े से ऊपर जो स्किन है उसको उतार लें, साफ़ सुथरा करके। नींबू को 4 हिस्सों में काट लिया, काट के उसको एक बाटल के अंदर डाल दें। मसलन ये पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट किसी किस्म की हो जो जिसमें आपको वो चीज़ नज़र आती हो, या अगर आपके पास शीशे की बाटल हो, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट है। आप उसमें डाल के उसके अंदर पानी डाल दें और वो पानी आप सुबह शाम उसमें से पिएं, 3 टाइम भी पी सकते हैं। वो आप इस्तेमाल करें 15 दिन तक। जिनको यूरिक एसिड है वो 15 दिन तक आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़र्क हुआ तो आगे इस्तेमाल कीजिएगा, ना फ़र्क पड़ा तो छोड़ दें। ये मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें नहीं, ये एक आज़मूदा बड़ा नायाब टोटका है, इसलिए आपको ये कह रहा हूँ। 15 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के फज़ल करम से नायाब टोटके कभी कभी मुयसर आते हैं। ये आज मुझे एक मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार ने ये टोटका इस्तेमाल किया था, तो उसने मुझे अपने हाथ की ये जगह बताई कि इन जगहों पर गिल्टियाँ बनी हुई थी। तो अब वो अल्लाह के फज़ल करम से ठीक हैं, सेहतमंद है। तो आप ये करके देख लें, अगर फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ आप इसको आगे शेयर करें। मेरा ये चैनल है फ्री टोटका ट्रायर के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन बना होगा उसको आप दबा दें ताकि आपके पास नई से नई वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं ये चीज़ पसंद आएगी, आपको फ़ायदा देगी। जब भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बड़ा नायाब टोटका है यूरिक एसिड के लिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।